آج ہم بر صغیر کی تاریخ کے ایک بہت اہم پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا وجوہات تھیں، کیا عوامل تھے جنہوں نے بالآخر پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی؟ جی، اور ہمارے پاس جو گفتگو کا مواد ہے وہ اسی پر روشنی ڈالتا ہے کہ کیسے صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود آخر یہ علیحدگی کا خیال اتنا پختہ ہوا۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس گفتگو سے وہ اہم نکات نکالیں، وہ واقعات دیکھیں جنہوں نے اس تقسیم کی بنیاد رکھی۔ بالکل، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ سماجی، ثقافتی، سیاسی دھارے کون سے تھے جو اس سمت لے گئے۔ اچھا، گفتگو میں ایک حوالہ آتا ہے قائد اعظم کا جو بہت مشہور ہے کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ سننے میں تو بہت ایک بڑی سٹیٹمنٹ لگتی ہے۔ جی، یہ گہری بات ہے۔ اس کا مطلب صرف سیاسی نہیں تھا، یہ اشارہ تھا ایک سماجی اور نظریاتی حقیقت کی طرف۔ کیسی نظریاتی حقیقت؟ دیکھیں، جب بر صغیر میں اسلام آیا تو وہ صرف ایک نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ ایک پورا طرز زندگی، ایک نیا سماجی ڈھانچہ لایا۔ مساوات کا تصور جو اس وقت کے ذات پات والے نظام سے بالکل مختلف تھا۔ اچھا، تو یہیں سے ایک الگ اجتماعی شناخت کی بنیاد پڑی جو نظریاتی تھی۔ بعد میں اسی کو سیاسی شکل ملی۔ یعنی یہ فرق صرف پوجا پاٹ کا نہیں تھا بلکہ روزمرہ زندگی، سماجی میل جول، ان سب میں نظر آتا تھا۔ یقیناً، یقیناً۔ گفتگو میں یہی بات ہے کہ ہزاروں سال ساتھ رہنے کے باوجود اور مسلم حکمرانی کے ادوار میں بھی کمیونٹیز سماجی طور پر کافی الگ تھلگ رہیں۔ شہروں کے اندر بھی یہ تقسیم تھی۔ جیسے وہ منصورہ شہر کی مثال دی گئی کہ مسلم اور غیر مسلم آبادی کے بیچ دیوار تھی، محلے الگ، شادیاں بیاہ اپنے اپنے دائروں میں، کھانے پینے کے اصول، حتیٰ کہ برتن الگ رکھنے کا رواج، چھوت چھات کا تصور۔ یہ تو بہت گہری تقسیم ہے۔ جی، یہ چیزیں سماجی میل جول میں بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں تھیں، یہ روزمرہ کی حقیقت تھی۔ تو یہ فاصلے وقت کے ساتھ کم نہیں ہوئے بلکہ شاید گہرے ہوتے گئے، اور پھر جب سیاسی تبدیلیاں آئیں تو یہ سماجی حقیقتیں سیاسی رنگ اختیار کر گئیں۔ گفتگو میں ایک دوست کا واقعہ بھی ہے، بڑا دلچسپ۔ اچھا، کیا واقعہ ہے؟ وہ تقسیم کے بعد بھارت گئے، اپنے آبائی علاقے میں۔ وہاں ایک ہجوم میں گھر گئے اور انہیں خطرہ محسوس ہوا۔ تو انہوں نے فوراً انگریزی میں بات کرنا شروع کر دی، خود کو غیر ملکی ظاہر کرنے کے لیے، جس سے ان کی جان بچی۔ اس وقت انہیں شدت سے احساس ہوا کہ یہ جو الگ ملک بنا ہے، یہ جو پاکستانی شناخت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ صحیح، یہ تو بہت ذاتی سطح پر آزادی اور شناخت کا تجربہ ہے۔ جی، کبھی کبھی ایسے واقعات ہی اصل مطلب سمجھاتے ہیں۔ اچھا، اس پہلے سے موجود سماجی تقسیم میں برطانوی دور کی پالیسیوں کا کیا کردار رہا؟ زبان کا ذکر ہے، 1857 کا ذکر ہے۔ ہاں، انگریزوں کے آنے سے یہ تقسیمیں اور واضح ہوئیں۔ پہلے فارسی کی جگہ اردو آئی، پھر لارڈ میکولے کی پالیسیوں نے اردو کو بھی پیچھے دھکیل کر انگریزی کو سرکاری اور تعلیمی زبان بنا دیا۔ اس سے تو ثقافتی طور پر بڑا اثر پڑا ہوگا۔ بالکل، ایک پوری علمی روایت متاثر ہوئی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی، جسے غدر کہا جاتا ہے، اس کے بعد تو خاص طور پر مسلمانوں پر بہت سختیاں ہوئیں۔ جی، سنا ہے۔ جاگیریں ضبط ہوئیں، نوکریوں سے نکالا گیا، اور ہندوؤں کی طرف سے جو شکایتیں انگریزوں تک پہنچائی گئیں، اس نے مسلمانوں میں احساس محرومی اور عدم تحفظ بہت بڑھا دیا۔ تو یہ وہ سارا پس منظر تھا جس میں پھر دو قومی نظریے نے ایک واضح سیاسی شکل لی۔ سر سید کا کردار یہاں بہت اہم لگتا ہے۔ جی، سر سید احمد خان، وہ شروع میں تو متحدہ قومیت کے ہی حامی تھے، ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے تھے۔ لیکن پھر گفتگو میں 1867 کے اردو ہندی تنازع کا ذکر ہے۔ بنارس میں جب یہ مسئلہ اٹھا کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنایا جائے تو سر سید کو بہت دھچکا لگا۔ اچھا، انہیں شاید پہلی بار یہ شدید احساس ہوا کہ یہ دونوں قومیں اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنے مفادات کے ساتھ شاید ایک سیاسی نظام میں اکٹھی نہیں چل سکتیں۔ تو یہیں سے ان کی سوچ بدلی۔ جی، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ اسی کے بعد انہوں نے جداگانہ انتخابات، یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس کا تصور پیش کیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ مسلمان نمائندے صرف مسلمانوں کے ووٹوں سے چنے جائیں، تاکہ وہ واقعی اپنے ووٹرز کے مفادات کی نمائندگی کر سکیں، اکثریت کے دباؤ میں نہ آئیں۔ یہ تو بڑا قدم تھا، کیا اسے مانا گیا؟ ہاں، آغا خان کی قیادت میں ایک وفد وائسرائے سے ملا،
یہ مطالبہ رکھا اور یہ منظور بھی ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ پھر تو آگے چل کر مسلم لیگ بنی اور یہ چیزیں مزید آگے بڑھیں۔ جی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا، جہاں کانگریس نے بھی مسلم لیگ کا یہ جداگانہ انتخابات کا حق تسلیم کر لیا۔ اوہ، تو اس وقت تو لگا ہوگا کہ شاید کوئی راستہ نکل آیا ہے اتحاد کا؟ بالکل، اسے ہندو مسلم اتحاد کی ایک بڑی کامیابی سمجھا گیا۔ ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید مل جل کر مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ امید پھر قائم نہیں رہی۔ گفتگو میں نہرو رپورٹ یعنی 1928 کا ذکر ہے، اسے ایک ٹرننگ پوائنٹ کہا گیا ہے۔ عین مطابق میثاق لکھنؤ سے جو ایک مثبت ماحول بنا تھا، نہرو رپورٹ نے اسے تقریباً ختم کر دیا۔ ایسا کیا تھا اس رپورٹ میں؟ اس رپورٹ میں جو متحدہ ہندوستان کے لیے ایک آئینی خاکے کے طور پر پیش کی گئی تھی، اس میں نہ صرف جداگانہ انتخابات کو مسترد کر دیا گیا، بلکہ مسلمانوں کے دیگر آئینی تحفظات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ یعنی جو کچھ لکھنؤ میں مانا گیا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے؟ جی بالکل، اس سے مسلمانوں میں یہ تاثر بہت پختہ ہو گیا کہ کانگریس کی قیادت میں بننے والے ہندوستان میں ان کے سیاسی اور ثقافتی حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ واقعہ دو قومی نظریے کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا اور الگ وطن کے مطالبے کو بہت زیادہ تقویت ملی۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کا بننا کسی ایک دن یا ایک واقعے کا نتیجہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ صدیوں کی سماجی اور ثقافتی تقسیم تھی، جس پر پھر برٹش پالیسیاں، 1857 جیسے واقعات، زبان کا تنازع اور آخر میں نہرو رپورٹ جیسی سیاسی ناکامیوں نے مہر لگا دی۔ جی، فراہم کردہ گفتگو سے یہی تصویر بنتی ہے۔ یہ سب عوامل جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جہاں مسلمانوں کی اکثریت کو لگا کہ ان کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ایک الگ ریاست ضروری ہے۔ یہ تاریخ واقعی بہت پیچیدہ ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ چلیں، سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ کیا تاریخ میں ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ گہری سماجی اور نظریاتی تقسیم لازماً علیحدگی پر ہی ختم ہو، چاہے مشترکہ تاریخ کتنی پرانی کیوں نہ ہو؟ یا کیا اس وقت بر صغیر میں بقائے باہمی کے ساتھ رہنے کے کچھ اور ماڈل بھی ممکن تھے